اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس تھرڈ سبجیکٹ اردو ٹاپک عید الفطر۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم نے اس کے سوالات کیے، آج ہمیں یہ یہاں سے کرنا ہے۔ نمبر 4 الف کہ ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کریں۔ جو الف ہے، الف میں کچھ جملے ہیں، یہ آدھے ہیں، اور ان کا جو آدھا ہے وہ بے میں ہے۔ بے میں وہ اس کے ساتھ ڈھونڈنے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ملانے ہیں۔ عادل کے ابا نے اس کے لیے شہر سے لوگوں کی ٹولیاں، عیدگاہ کے دن لوگ ایک دوسرے کو کھلونوں کی دکان پر۔ اب اس سائڈ میں کیا ہے؟ عیدگاہ کی طرف چل پڑی، نیا کرتا پاجامہ اور ٹوپی سلوائی ہے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اب ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ عادل کے ابا نے اس کے لیے، اب اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ عیدگاہ کی طرف چل پڑتی ہیں، نیا کرتا پاجامہ اور ٹوپی سلوائی، تو اس کے ساتھ یہی آئے گا، نیا کرتا پاجامہ اور ٹوپی سلوائی۔ عادل کے ابا نے اس کے لیے نیا کرتا پاجامہ اور ٹوپی سلوائی۔ شہر سے لوگوں کی ٹولیاں عیدگاہ کی طرف چل پڑیں، اس کے ساتھ آئے گا، شہر سے لوگوں کی ٹولیاں عیدگاہ کی طرف چل پڑیں۔ عید کے دن سب لوگ ایک دوسرے کو، اب یہ دو تو آ گئے، اب ان دونوں میں سے کون اس کے ساتھ آیا؟ بھیڑ لگی ہوئی تھی یا عید مبارکباد دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ آئے گا، عید کے دن سب لوگ ایک دوسرے کو عید مبارکباد دیتے ہیں۔ اب لاسٹ میں بچا ایک، یہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ یہی آئے گا، کھلونوں کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جو کھلونوں کے دکان ہیں ان پہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ تو اب ہم ان کو جوڑیں گے۔ عادل کے ابا نے اس کے لیے کرتا پاجامہ اور نیا کرتا پاجامہ اور ٹوپی سلوائی، تو پہلے کے ساتھ یہ آئے گا، اب دوسرے کے ساتھ یہ آئے گا، اب تیسرے کے ساتھ یہ آئے گا، اور چوتھے کے ساتھ یہ آئے گا، اس کے ساتھ یہ اس طرح۔ اب اس کے بعد میں آگے ہے، پھر درست لفظ تلاش کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کو درست لفظ لکھنا ہے۔ دو آگے لفظ دیے گئے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، آپ کو صحیح والا لفظ لکھنا ہے۔ عید الفطر روزوں کے ڈیش آتی ہے۔ جو عید الفطر ہے یہ روزوں کے ڈیش آتی ہے۔ روزوں آگے ہے لکھا ہوا، بعد پہلے، تو یہ روزوں کے بعد آتی ہے یا پہلے آتی ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے سبق میں، عید الفطر روزوں کے بعد آتی ہے، تو اس کا صحیح ہے یہ، عید الفطر روزوں کے بعد آتی ہے۔ عید کے دن ہر شخص ڈیش نظر آتا ہے، خوش اداس۔ عید کے دن ہر ایک آدمی خوش ہوتا ہے یا وہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے خوش۔ عید کے دن ہر ایک آدمی خوش ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ہر شخص ہاتھ ڈیش خدا سے دعا مانگتا ہے، گرا کر اٹھا کر، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا ہاتھ گرا کر؟ تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اٹھا کر۔ حامد نے عیدگاہ کے ڈیش جہاز خریدا، عیدگاہ کے اندر عیدگاہ کے باہر، تو عیدگاہ کے اندر کوئی چیز نہیں خریدی جاتی ہے، نہ ادھر کوئی بیچی جاتی، عیدگاہ کے باہر، تو اس کا بھی صحیح جواب ہے باہر۔ اب اس کے بعد میں ہیں کچھ لفظ، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، اور جو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے ایک قلم ہے تو اس کو قلم کہیں گے، بہت ساری انہیں قلمیں کہیں گے، ایک کو بولیں گے کاپی، بہت ساری ہیں تو ان کو بولیں گے کاپیاں، ایک کو بولیں گے کتاب، بہت ساری کو بولیں گے کتابیں۔ اسی طرح یہ لفظ ہے، اگر جو واحد ہے اس کا جمع لکھنا ہے، جو جمع ہے اس کا واحد لکھنا ہے۔ تو پہلا کپڑا ہے،
تو کپڑا واحد ہے، کیونکہ کپڑا ایک کو بولیں گے کپڑا، بہت ساروں کو بولیں گے کپڑے۔ اسی طرح کرتا، ایک کو بولیں گے کرتا، بہت ساروں کو بولیں گے کرتے۔ اسی طرح روزے، تو روزے بہت ساروں کو بولیں گے، اس کا واحد لکھنا ہے، وہ ہو گیا روزہ۔ اسی طرح کھلونے، اس کا واحد لکھنا ہے، اس کا واحد ہوتا ہے کھلونا۔ اسی طرح مٹھائی، ایک کو بولتے ہیں مٹھائی، جب بہت ساری ہوتی ہے انہیں کیا بولتے ہیں مٹھائیاں۔ ٹوپی، تو بہت ساری کو بولتے ہیں ٹوپیاں۔ یہ میں نے یہاں پہ کاپی پہ لکھا، آپ اسی طرح سے لکھیں گے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے، آپ کو 2 کالم بنانے، واحد اور جمع والا۔ تو کرتا، پہلا جو لفظ تھا یہاں پہ کرتا، یہ دیکھیے کرتا، تو کرتا واحد ہے، اس لیے ہم نے واحد والے کالم میں لکھا کیا؟ کرتا۔ اس کے بعد کپڑا، تو پہلے ہم نے کپڑا لکھا واحد والے کالم میں۔ اسی طرح پھر کیا ہے کرتا، تو کرتا ہم نے یہ لکھا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہے روزے، تو روزے ہم نے لکھا جمع والے کالم میں، اس کا ہم نے واحد لکھا، وہ ہو گیا روزہ۔ اسی طرح کھلونے، یہاں پہ ہے کھلونے، اس کا ہم نے واحد لکھا، وہ ہو گیا کھلونا۔ اسی طرح مٹھائی، مٹھائی جمع ہے، مٹھائی واحد ہے، مٹھائی واحد ہے، اس کا ہم نے جمع لکھا مٹھائیاں۔ اسی طرح ٹوپی، ٹوپی واحد ہے، اس کی ہم نے جمع لکھا ٹوپیاں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم نے اس سبق کو مکمل کیا، انشاءاللہ ادھر سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔